الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ عز و جل نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس امت میں بے شمار اولیاء کرام کو پیدا فرمایا اور اس امت کے اولیاء کو اپنا خصوصی قرب عطا فرمایا۔ جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح اس امت کے اولیاء بھی تمام دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ اس امت میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لائے عوام کی رہنمائی کے لیے اور اللہ عز و جل کے کمال کا مظہر بن کر۔ اسی طرح سرزمین پاک پتن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے علاوہ بھی کئی اولیاء کرام نے قدم رنجہ فرمایا۔ انہی اولیاء کرام میں ایک ذات حضرت علامہ خواجہ جان محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ جو بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے باکمال ولی بھی تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تمام اولیاء کرام کی صفات کے حامل بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے بازو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہی تمام کمالات جو ہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان سے مراد یہ ہے، ہاتھ بننے سے، پیر بننے سے، زبان بننے سے یا کان بننے سے مراد یہ ہے کہ ان اعضاء میں اللہ تعالیٰ اپنا کمال، اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ تو ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کچھ فرما دیں تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بازوؤں میں، کانوں میں، آنکھوں میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جس سے وہ عام انسانوں سے زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح خواجہ جان محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بے شمار کرامات کے حامل تھے اور آپ سے کرامات کا صدور ہوا۔ خواجہ جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک بڑا روشن پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے تھے تو آپ کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر آپ سے ملاقات سے پہلے آپ کے پیر و مرشد بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو یاد کیا کرتے۔ آپ کے پیر و مرشد وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بہت پیارے دوست اور بہت پیارے درجہ فیلو، کلاس فیلو بھی ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد زادے بھی ہیں، خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ خواجہ جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جانے سے پہلے، مرید ہونے سے پہلے اپنے معتقدین میں فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں گا، ان قریب میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے سے ملواؤں گا، فرشتے صفت انسان سے ملواؤں گا، ایسا انسان کہ جس کے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوں گی۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں بنوں سے کوئی دو پٹھان حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم جنتی ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو پھر خواجہ جان محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، جنت کی چابیاں تو خواجہ جان محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں۔ یعنی ایک پیر کا اپنے مرید پر اتنا کمال کا اظہار کرنا، اتنا فخر کا اظہار کرنا اور جنت کی چابیاں قرار دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرید کوئی عام ہستی نہیں بلکہ با کمال ترین ہستی ہے۔ خواجہ جان محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہ اتنے باکمال تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کے خواجہ جان محمد شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کون شہید کر سکتا ہے، وہ تو شہید عشق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم پاک پتن میں رہنے والے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواجہ جان محمد رحمہ اللہ جیسی شخصیات کا قرب عطا فرمایا ہے، اور ان شخصیات کے جو پسماندگان ہیں، جو خود باکمال ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انہی ہستیوں میں ایک نام صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی فیض الحبیب اشرفی مدظلہ کا بھی ہے، کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے قرب میں، ان کے پڑوس میں اور ان کے قریب جی رہے ہیں۔ یہ بہت عالم دین، بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کے باکمال ولی بھی ہیں، اور ان کی ولایت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ بہت عاجز اور منکسر المزاج ہیں، جو وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی، جو چھوٹے سطح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس انداز سے ملتے ہیں گویا کہ یہ کوئی بڑے آدمی نہیں، عاجز ہو کر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجزی جیسی صفت عطا فرمائی ہے، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں ہمارے سروں پر سلامت رکھے، دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، ایک جامعہ بھی ہے چلا رہے ہیں، درس نظامی کی کلاسز بھی پڑھا رہے ہیں، جدید خطوط پر ماشاءاللہ درس نظامی جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو کامیاب فرمائے، اور اسلامی بہنوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا ایسا انتظام ہے کہ ہمارے پورے ضلعوں کے اندر، 2-3 ضلعوں میں، قریبی ضلعوں میں ایسا بہترین بندوبست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سائے میں ہونے والی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان سے فیضیاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔